बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान में इस वक्त एक प्रोजेक्ट री-लॉन्च किया जा रहा है और वह नवाज शरीफ प्रोजेक्ट। नवाज शरीफ को वापस लाना है और रियासती सरपरस्ती में लाना है, हुकूमती सरपरस्ती में लाना है। क्या इसमें वो कामयाबी हासिल होगी या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 21 अक्टूबर आ रहा है। 21 अक्टूबर के जलसे की इजाज़त बाकायदा तौर पर दे दी गई है। न सिर्फ इजाज़त दी गई है बल्कि पंजाब हुकूमत, लाहौर की इंतज़ामिया, लाहौर की पुलिस, चीफ सेक्रेटरी साहब और सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको ये टास्क दिया गया है कि आपने तमाम इंतज़ामात बेहतरीन करने हैं और इस जलसे को भी कामयाब करवाना है। और ये जलसा आप समझें कि आप ही का है, ये हुकूमत का जलसा है, ये किसी और का जलसा नहीं है। ये मुस्लिम लीग नवाज़ को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे लोगों को कैसे लाना है, कैसे उनको रखना है, कैसे उनको सहूलियात फराहम करनी है और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना है। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो आप लोगों के ज़िम्मे हैं। लिहाजा अब वो सारी की सारी ओनरशिप ले ली गई है। सरकार ने उस जलसे की ओनरशिप ले ली है और उस ओनरशिप के तहत इस जलसे का इंतज़ाम किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा करना था, एक मीटिंग करनी थी, उनको इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि मामला लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँच गया और लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़िला इंतज़ामिया ने ये कह कर जवाब दे दिया, लाहौर हाई कोर्ट को भी जवाब दे दिया कि जनाब हम इसको जलसे करने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने ये कहा है कि ये जलसा नहीं होगा। और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का मतलब हम सबको पता है कि ये कौन सी कमेटी है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट के सामने खुली अदालत में भी बिल्कुल सरीहन इनकार कर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं है, सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, उन पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई है। ना ही कोई हुक्म मौजूद है, ना ही ऑर्डर मौजूद है, ना ही कोई कानून मौजूद है, ना ही कोई अदालती फैसला है, लेकिन एक हुक्म हाकम है और उस हुक्म हाकम के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हर तरह की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। ना वो जलसा नहीं कर सकते हैं, ना वो जुलूस निकाल सकते हैं, वो रैली निकाल सकते हैं, ना वो कुरान मजीद के हक़ में जो कुरान मजीद के हक़ में एक रैली निकालनी थी वो निकाल सके, ना ही फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाल सके, ना ही वो इसराइल के मुखालिफ रैली निकाल सके। लिहाजा इस बात की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता 21 अक्टूबर के जलसे की सबको इजाज़त दे दी गई है और उन्होंने कहा जी बेफिक्र हैं, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया उसके नज़्म व नस्क का इंतज़ाम संभाले हुए उसका जायज़ा ले रही है कि किस तरीके से करना है। बाकी इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी हैं कि लोगों को कैसे लाया जाना है, लोग कहाँ से आएंगे, अवाम कहाँ से आएंगे, किस शक्ल में आएंगे, किस शहर से कितने आएंगे, चूनिया से कितने आएंगे, उकाड़ा से कितने आएंगे, लाहौर से कितने आएंगे, गुजरांवाला से कितने आएंगे, फिर लाहौर पुलिस को क्या कहा गया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को क्या कहा गया है और इसके अलावा कुछ और महकमे हैं उनके ज़िम्मे क्या ड्यूटी लगाई गई है और ये किस शक्ल में और कैसे आएंगे। ये सारे का सारा एक पूरे का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और उसमें किसके ज़िम्मे कितने आदमी होंगे और उनकी हाज़िरी कैसे लगेगी, ये सारी की सारी चीज़ें जी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। एक एक चीज़ तमाम जो है उनका ब्लूप्रिंट जो है वो मिल चुका है कि किस तरीके से ये सारा काम करना है। अब ये जलसा जो है वो नून लीग का नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब का जलसा नहीं है, नून लीग का जलसा नहीं है, ये मरीम साहबा की सरदर्दी नहीं है, ये किसी शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज की सरदर्दी नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की सरदर्दी नहीं भी है। अब इस जलसे को कामयाब कराना हुकूमत और रियासत की सरदर्दी है और उन्होंने यहाँ पे लोगों को जमा करना है। तो ये तो एक पैरेलल चल रहा है और उसकी वजह अब इसका खदशा जो है, इसके खदशात और ख़तरात ये दीगर जमातों तक भी पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो खैर पहले दिन से पता था और सारे का सारा जुआ जो है वो रियासत हुकूमत का जुआ जो है वो इसी 21 अक्टूबर पे लगा हुआ है कि 21 अक्टूबर को अगर हम ये परसेप्शन देने में कामयाब हो गए कि जनाब नवाज शरीफ साहब के पीछे अवाम है और लोगों ने समझ लिया, सचमुच समझ लिया कि ये जो लोग आए हैं वो वाकई अपनी मर्ज़ी से आए हैं और ये वाकई सियासी कारकुन थे, ये वाकई आम शहरी थे और ये वाकई अज़ खुद तशरीफ़ लाए हैं, तो अगर ये परसेप्शन चल गया तो फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तिया पांचा करने में बड़ी आसानी होगी और बहुत से लोग जो हैं वो जो बाहर बैठे हैं और जो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने नहीं जीतना तो उनको हौसला होगा, फिर शायद कोई और कुछ थोड़ी सी कामयाबी हासिल हो जैसे। और जो 20 और 80% का फ़र्क है, बल्कि 84 का अब जो लेटेस्ट है वो 84% और 16%, इस फ़र्क को हम शायद तब्दील कर सकें, मेजॉरिटी को मिनॉरिटी और मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील कर सकें। ये इस वक्त की एक सिचुएशन है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
وہ متحرک ہو چکی ہے اور وہ اب میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈیل ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کو وہ اجاگر کر رہی ہے آہستہ آہستہ، اور خاص طور پہ خورشید شاہ صاحب کو میدان میں اتارا ہے پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے، اور وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اور جو لیٹسٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف عمر کے اس حصے میں طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے اقتدار میں آئیں گے تو ان کی سیاست کیا بچ پائے گی، اور ان کی واپسی پر ریڈ کارپٹ نون لیگ نہیں بلکہ کوئی اور بچھا رہا ہے۔ اور جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب اس بات کا، یہ جو مسلم لیگ نواز کا جو 21 اکتوبر کا جلسہ ہے، یہ سارے کا سارا آگے سبلیٹ کر دیا گیا ہے، بلکہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، اور آؤٹ سورس بھی صرف کسی اور نے نہیں کیا، پی ایم ایل این نے نہیں کیا، بلکہ یہ آؤٹ سورس بھی ریاست اور حکومت نے کر دیا ہے کہ اب اس کو کامیاب کروانا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے خورشید شاہ صاحب واضح طور پہ اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کافی تکلیفیں دیکھی ہیں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیک ڈور سیاست چھوڑ دیں، اور کب تک بیک ڈور سیاست چلتی رہے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں وہ اس عمر کے حصے میں، وہ پھر غلطی کرنا چاہ رہے ہیں، جو کسی کے کندھے پر چڑھ کر آئے گا تو اس میں فیصلہ کرنے کی کیا طاقت ہوگی، اور کیا اب بھی ہم نہیں سدھریں گے؟ نواز شریف عمر کے اس حصے میں طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے اقتدار میں آئیں گے تو کیا ان کی سیاست بچ پائے گی؟ تو جناب خورشید شاہ صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے آپ کو بھی 3 دفعہ پیپلز پارٹی کو بھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ایسا کیا، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایسا کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میثاق جمہوریت کے بعد حکومت بنی تو جب میمو گیٹ آیا تو میمو گیٹ میں سب سے پہلے نواز شریف صاحب سپریم کورٹ پہنچے تھے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے پاس کہ جناب آئیں اور زرداری صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ذبح کرتے ہیں مل کے، اور وہ تو پھر اس کے بعد اللہ بھلا کرے آرمی چیف جنرل قیانی صاحب کا کہ وہ راستے میں انہوں نے گاڑی بدل لی، اور وہ افتخار چودھری صاحب دیکھتے رہ گئے، اور قیانی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ نہیں پہنچے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی اس وقت کی۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، ہم کبھی بیک ڈور سے نہیں آئے، ہم جمہوری لوگ ہیں، بلدیاتی سطح کے معاملات کو پارلیمنٹ کی سطح کے معاملات سے نہ جوڑیں۔ خورشید شاہ صاحب نے کل یہ ان ڈیٹیل بتایا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک مجرم اور اشتہاری ہیں، کیسے جہاز سے اتر کر جلسہ گاہ جائیں گے؟ نواز شریف کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے، اور کیوں ہم پاکستان کی آئندہ کی نسل کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور نواز شریف کی واپسی پر ریڈ کارپٹ نون لیگ نہیں بلکہ کوئی اور بچھا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف پورے ملک میں خطاب کریں لیکن طریقہ ہونا چاہیے، یہ خطرناک ٹریپ ہے جس میں نون لیگ پھنس رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور عمران خان اور نواز شریف میں کیا فرق ہے؟ جیسے 2018 میں عمران خان کو اقتدار دیا گیا، ویسے اب نواز شریف کو اقتدار دیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک تیر میں 2 شکار کر رہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ رہی ہے، نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ رہی ہے، اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ پتلی گلی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ تو ہے مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون کا جلسہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری جانب جو بڑا المیہ ہے وہ ہے اسرائیل میں، فلسطین میں، غزہ میں، وہ بہت بڑا المیہ ہو رہا ہے، اسرائیل کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اور اب تک کی لڑائی میں اسرائیل کے حملوں میں 1000 بچہ جن میں سے 320 نومولود بچے تھے وہ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں، 320 بچے، اور ٹوٹل جو ہیں وہ تقریباً جو ہے 1000 بچے سمیت کوئی 2500 کے قریب کل فلسطینی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اور ان حملوں میں، اور جو لیٹسٹ ہوا ہے حملہ 24 گھنٹوں کے دوران 600 سے زائد فلسطینی جو شہید ہوئے ہیں اور 800 زخمی ہوئے ہیں۔ حملوں میں مزید تیزی کر دی گئی ہے، اور غزہ اسرائیل کے حملوں کو آج 9 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملے 600 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 800 زخمی ہوئے ہیں، اور 2670 مجموعی طور پر ہو گئی ہے جی تعداد، یعنی کہ 2627 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں اور اس لڑائی میں۔ تو دوسری طرف قدس نیوز نیٹ ورک کے مطابق جی اسرائیلی بمباری سے 320 نوزائیدہ بچے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ مسلسل چل رہا ہے۔ لیکن ایک خوش آئند اطلاع یہ بھی ہے کہ صرف اب مسلمان ہی نہیں، مسلم ممالک ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک بھی متحرک ہو چکے ہیں، کچھ یورپ کے ممالک بھی، چائنا بھی، رشیا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی کمیونٹی اور جو ہے عیسائی کمیونٹی وہ بھی میدان میں آ چکی ہے۔ میں 2 آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے۔ مسلم حکمران اور امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس، یہ تو سارے متحرک ہیں ہی ہیں، یہ تو آپس میں ایک سیاسی
سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ پہنچا جائے اور مستقل طور پہ ظاہر اس میں ایج اسرائیل کو حاصل ہوگا اور اسرائیل کو ہی طاقتور جو ممالک ہیں اسرائیل کو سپورٹ ہونے کی حاصل ہے۔ دوسری جانب جو ڈویژن ہے ابھی تک OIC کا اجلاس نہیں ہو سکا اور عرب لیگ کا اجلاس نہیں ہو سکا، OIC کا اجلاس نہیں ہوگا، کوئی مشترکہ اسٹیٹمنٹ نہیں آ چکی، کوئی مشترکہ لائحہ عمل نہیں ہو چکا۔ اب تک ایک چل رہا ہے، گفتگو پہ گفتگو چل رہی ہے اور امریکی وزیر خارجہ طوفانی دور پہ نکلے ہوئے ہیں، ایران کے صدر متحرک ہیں، طیب اردوان متحرک ہیں، محمد بن سلمان بہت ساری کر چکے ہیں، ملاقاتیں کر چکے ہیں، ٹیلی فون کر چکے ہیں، سعودی وزیر خارجہ بہت زیادہ متحرک ہیں، ان کی انڈین وزیر خارجہ سے بھی اس سلسلے میں بات چیت ہو چکی ہے۔ چائنا ایک سخت اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے، رشیا اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہیں لاچار بیار و مددگار ہیں، ایسا نہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ کوئی سالڈ رسپانس جو ہے وہ نہیں آیا، کوئی تگڑا قسم کا جواب نہیں ابھی تک دیا گیا کہ جس کے بعد جس کا حقیقی طور پہ پریشر ہو۔ اور ایون جو خوش آئند اطلاع ہے، خوش آئند خبر ہے، وہ یہ ہے کہ صرف مسلم حکمران ہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں جو عیسائی کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے، اور کنٹربری کے آرچ بشپ نے بھی یہ کہا ہے کہ غزہ کے ہسپتالوں اور مریضوں کو تباہ کن حالات کا سامنا ہے، اور جسٹن ولبی نے یہ کہا کہ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ شمالی غزہ کے ہسپتال سے انخلاء کا حکم واپس لیا جائے اور صحت کی سہولیات اور طبی کارکنوں اور مریضوں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ویلبی کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات اسرائیلی راکٹ حملوں میں ایبلی ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے 4 اہلکار بھی زخمی ہوئے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ باقی لڑائی اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے۔ کنٹربری کے آرچ بشپ نے جسٹن ویلبی نے مزید لکھا کہ غزہ کے شہری حماس کے جرائم کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لڑائی آپ کی ہو رہی ہے، لیکن اس لڑائی میں آپ بچوں کو اور خواتین کو اور عام شہریوں کو، غزہ کے شہریوں کو نشانہ مت بنائیں۔ اسی طریقے سے پوپ فرانسس کا بھی غزہ سے نقل مکانی کے لیے محفوظ راہداری کا انہوں نے بھی مطالبہ کیا، اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو بالکل یہ ان کو نہ کیا جائے بے وطن، لیکن یہ ضرور کہا کہ ان کو محفوظ راہداری دی جائے۔ تو پوپ فرانسس نے اپنے پیغام میں کہا کہ انسانیت کا احترام کیا جانا چاہیے، خاص طور پر غزہ، اور جہاں انسانی راہداریوں کی ضمانت دیتا ہے وہاں محصور لوگوں کی مدد کرنا اور فوری انخلاء، فوری ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں بیمار بچوں اور بیمار بزرگوں اور خواتین اور تمام شہریوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس تنازع سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جی، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔